الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے بسم اللہ کے مختلف احکام اور اس کے فضائل بیان کیے تھے۔ آج اس کے مفردات کی تشریح کریں گے اور اس کا ترجمہ بیان کریں گے۔ بسم اللہ، خاص اللہ کے نام سے یا خاص اللہ کی ذات سے یا خاص اللہ کی صفت سے، الرحمن جو سب پر مہربان ہے، الرحیم جو خاص بخشنے والے ہیں، میں مدد طلب کرتا ہوں یا میں شروع کر رہا ہوں۔ یہ ترجمہ جو ہم نے کیا اس میں کئی لفظ ہم نے بڑھا دیے۔ ایک لفظ اس میں ہم نے بڑھا دیا خاص، اللہ ہی کے نام سے، یہ تو بسم اللہ کا معنی ہوا۔ اللہ کی ذات سے اور اللہ کی صفات سے، ذات اور صفات کا معنی اس میں بڑھا دیا۔ الرحمن کا معنی مہربان، تو ہم نے بڑھا دیا معنی سب پر مہربان۔ الرحیم کا معنی بخشنے والا، تو ہم نے بڑھا دیا خاص بخشنے والا۔ میں امداد طلب کرتا ہوں اور یا میں شروع کر رہا ہوں، یہ بھی ہم نے بڑھا دیا۔ اب بظاہر یہ سارے معنی الفاظ میں نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن جب ہم اس کی تشریح کریں گے تو یہ سارے معانی اس میں موجود ہے، کیونکہ عربی زبان ہے، اس کا ترجمہ تو کسی اور لغت میں نہیں ہو سکتا اور اس کا پورا معنی تو ادا نہیں ہو سکتا، البتہ مختلف الفاظ کے ساتھ اس کی ترجمانی اور تعبیر ہوتی ہے، تو اس کی تعبیر ہم نے بیان کی۔ ورنہ قرآن کے ایک لفظ کو ہٹاؤ، اس کی جگہ دوسرا لفظ رکھو تو اس کا معنی ادا نہیں کر سکتا کبھی بھی۔ یہاں مفردات میں سے سب سے پہلے لفظ با ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کاتبین قرآن کو حکم دیا تھا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظ با بڑا کر کے لمبا لکھا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اور خلاصہ اس لیے ہے کہ پورے قرآن کا مطلب اور مقصد اس لفظ با میں موجود ہے۔ جیسے انار کا بہت بڑا درخت ہوتا ہے، اس پر بہت پھل ہوتے ہیں، پتے، شاخیں، ٹہنیاں، لیکن وہ پورا درخت اور اس کے سارے پھل اور پتے اور ساری چیزیں اجمالاً اس کے ایک دانہ میں اجمالاً موجود ہوتے ہیں۔ یا اس کی نظیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے انسان کو، اس خوبصورت انسان کو نطفہ کے ایک جز کے اندر رکھا ہے، نطفہ کے ایک جرثومے کے اندر رکھ دیا ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ، سورۃ الدہر کی آیت ہے۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا من نطفۃ، من تبعیض کے لیے ہے، یعنی نطفے کے ایک حصہ سے، اور تنوین تقلیل کے لیے ہے، یعنی معمولی سا جز، نطفے کے ایک قطرے کا ایک معمولی سا جرثومہ اور حصہ، اس سے ہم نے انسان کو بنایا۔ یہ پورا انسان اس ایک جز میں موجود ہوتا ہے اجمالاً۔ دہد چو پرا صورت چو پری، چے درست کے بر آب صورت گری۔ دہد چو پرا، اللہ تعالیٰ نے کیسے وجود دیا ایک نطفے کو صورت چو پری، بہترین حسین صورت میں، چھ درست کے بر آب آ صورت گری، کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے ایک قطرے پر اور ایک جز پر ایک خوبصورت سی تصویر بنا دی۔ ہر انسان کو اللہ نے خوبصورت بنا دیا ہے۔ بعض انسان اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ سارے لوگ اس کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ پورا انسان نطفے کے ایک معمولی سے قطرے میں اور اس قطرے کے ایک معمولی سے جز میں اجمالاً موجود ہے۔ اسی طرح پورے قرآن کا خلاصہ اس با میں موجود ہے۔ اب اس با کا معنی کیا ہے؟ اس کے معنی سے پتہ چلے گا۔ تو پہلا معنی اس کا یہ ہے کہ الباء للالصاق ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے کہ با الصاق اور مصاحبت کے لیے آتا ہے۔ الصاق اور مصاحبت اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملایا جائے، پیوست کیا جائے۔ تو با سے قرآن کا شروع ہے، تو قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بنا دے، اور جب اللہ کے ساتھ انسان تعلق بنا دے گا
تو یہ بہت سارا کام کر سکتا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام ایک پوری امت تھے، ایک پوری جماعت کا کام اکیلے کر رہے تھے۔ تو ایک انسان جب اللہ سے تعلق بناتا ہے تو تعلق مع اللہ کی وجہ سے وہ دین کا بہت سارا کام کر جاتا ہے۔ اور یا قرآن کے شروع میں با ہے اور آخر میں سین ہے، تو اس با اور سین کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص قرآن کے حقوق کو ادا کرے گا تو یہ قرآن اس کے دنیا میں رہنمائی کے لیے اور آخرت میں کامیابی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ غزنی کے مشہور شاعر سنائی کا شعر ہے، اول و آخر قرآن زی چھ با و سین، یعنی اندر راہ دی راہبر تو قرآن بس۔ قرآن کا ابتدا اور آخر یہ با اور سین سے ہوا ہے، بسم اللہ کے با سے اور آخر میں والناس کے سین سے۔ تو ان دو لفظوں کے درمیان قرآن بند ہے۔ ان قرآن انسان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے پوری دنیا کی انسانیت کے لیے کافی ہے۔ تیسرا معنی ہے با کا استعانت۔ استعانت کہتے ہیں مدد طلب کرنے کو، مدد طلب کرنے کو۔ تو اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نام یا ذات کی مدد سے ہر کام کو شروع کرو، تو اس میں مشرکین پر رد ہوا۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے قولو لفظ مقدر ہے۔ قولو کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام کی مدد سے، میں اللہ کے نام سے یا اللہ کی ذات سے جو رحمان الرحیم ہے ہر کام کا ابتدا کرتا ہوں، اس سے مدد طلب کرتا ہوں۔ لہذا اللہ ہی سے ہر انسان کو مدد طلب کرنا چاہیے، غیر اللہ سے مافوق الاسباب مدد کرنا جائز نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان ہے، بخشنے والے۔ لفظ اسم دوسرا لفظ ہے بسم اللہ میں۔ اسم عربی زبان میں مختلف معنی کے لیے آتا ہے۔ کبھی اسم سے مراد ذات ہوتا ہے، جیسے سبح اسم ربک الاعلی، آپ کے رب کا ذات بلند و بالا ہے، عظیم شان والا ہے۔ کبھی یہ نام کے معنی پر آتا ہے، جیسے عام طور پر عربی میں لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں مسمک، آپ کا کیا نام ہے۔ کبھی یہ صفت کے معنی پہ آتا ہے اور کبھی ذات اور صفت دونوں کے لیے آتا ہے۔ اب لفظ اسم کو بڑھا دیا اور باللہ نہیں کہا، بسم اللہ کہا، تو اس سے کئی فائدے حاصل ہوئے۔ ایک فائدہ یہ حاصل ہوا کہ اگر اسم ذات کے معنی پر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی ذات، خاص اللہ کی ذات سے جو رحمان الرحیم ہے میں مدد طلب کرتا ہوں۔ اور اگر اسم صفت کے معنی پر ہو، نام کے معنی پر ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ استعانت کے وقت اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام کو بندہ ذکر کر سکتا ہے۔ صرف لفظ اللہ کو ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کوئی بھی صفتی نام اللہ تعالیٰ کے ذکر کر سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان للہ 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ایسے ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جو ان کو زبانی یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ عام طور پر مسجدوں میں محراب کے دائیں بائیں یہ اللہ تعالیٰ کے نام 99 لکھے ہوتے ہیں۔ یہ شوشہ کے لیے نہیں لکھے ہوتے، اس لیے لکھے ہوتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان مسجد میں آئے گا اور نماز کے انتظار میں بیٹھے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں، ان کو پڑھے گا، یاد کرے گا تو جنت داخل ہو جائے گا، اس لیے لکھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے تمام صفتی ناموں سے انسان مدد طلب کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اس کی دلیل قرآن کریم کی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، آپ چاہے پکارو اللہ کو اللہ کے نام سے یا رحمان کے نام سے، تو اس کے لیے چھ نام آپ اس کے ساتھ بلا سکتے ہیں۔ یا وللہ الاسماء الحسنی فادعوا بہا، سورہ اعراف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین خوبصورت نام ہے، فادعوا بہا، ان ناموں سے آپ اللہ کو پکار سکتے ہیں۔ تو اسم کے لفظ بڑھانے سے یہ فائدہ ہوا۔ اور اسم کے لفظ بڑھانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ باللہ قسم کے لیے عربی زبان میں آتا ہے، باللہ واللہ تاللہ، یہ قسم کے الفاظ ہے۔ اب یہاں باللہ الرحمن الرحیم ہوتا تو باللہ پڑھنے سے یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ قسم کے لیے کہہ رہا ہے اور یا یہ تبرک اور استعانت کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن جب بسم اللہ کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شخص اللہ کے نام کو استعانت اور تبرک کے لیے ذکر کر رہا ہے کہ یا اللہ تیرے نام، خاص تیرے نام سے جو رحمان الرحیم ہے میں مدد طلب کرتا ہوں۔
اور ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ انسان جب اللہ سے مدد طلب کرتا ہے تو اللہ کا نام ہی لیتا ہے۔ اللہ کی ذات کو تو زبان سے نہیں ادا کر سکتا، اللہ کے نام کو زبان سے ادا کرتا ہے، اور زبان سے جو ادا ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، زبان سے تو اسم ہی ادا ہوتا ہے، کوئی اور لفظ تو نہیں ادا ہو سکتا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے، یہ موصوف بن سکتا ہے، صفت نہیں بن سکتا، اور یہ اس نام سے دنیا میں کسی کو نہیں پکارا گیا اللہ کے علاوہ، اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ حل تعلم لہ سمیہ، کیا اس نام کا کوئی اور ہے؟ اس نام کا کوئی نہیں ہے دنیا میں، اور یہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اور اس کی تعریف یہ ہے شرعاً کہ وہ اسم لذات الواجب الوجود ہے، یہ اس ذات کا نام ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ ہی رہے گا، المستجمع لجمیع صفات الکمال، تمام صفات کمالیہ کا مالک ہے، المنزہ عن النقص والزوال، ہر قسم کے زوال اور نقصان سے پاک ہے۔ لفظ اللہ اصل میں کیا تھا، یہ اسم جامد ہے، مشتق اسم علماء کا اختلاف ہے۔ امام سیبویہ فرماتے ہیں کہ اسم جامد ہے، جیسے اللہ کی ذات لم یلد ولم یولد ہے، نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اسی طرح لفظ اللہ بھی اسم جامد ہے۔ اسم جامد اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی اور اسم سے نہیں بنا ہو اور اس سے بھی دوسرا اسم نہیں بنا ہو۔ لم یشتق ولم یشتق ہے، نہ مشتق ہے نہ مشتق منہ ہے۔ اور امام سیبویہ کو کسی نے خواب میں دیکھا مرنے کے بعد، اور اس سے پوچھا آپ کو اللہ نے بخش دیا؟ اس نے کہا ہاں۔ کیوں بخش دیا؟ کہتے اس پر بخش دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ تو نے میرے نام کو جامد مانا تھا، جیسے میری ذات کو آپ نے لم یلد ولم یولد مانا تھا، چلو آپ کو ہم نے بخش دیا۔ اور دوسرے علماء فرماتے کہ نہیں، یہ لفظ اللہ اسم مشتق ہے، اور اس کے لیے مشتق من ہو الہن ہے، یہ الہن سے بنا ہے۔ لیکن صحیح بات تیسرا قول یہ ہے کہ لفظ اللہ اگر خاص اللہ کا نام ہو تو اسم جامد ہے، لیکن اگر عربی زبان کا لفظ ہو، لغت عربی کا لفظ ہو تو یہ مشتق ہے، پھر اس کا مشتق من ہو الہن ہے۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ کہتے ہیں معبود بحقن کو، یعنی ایسا معبود جو حقدار و عبادت کا، لائق و عبادت کا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے، ما حق اللہ علی العباد، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتہ کیا حق ہے، تو آپ نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ اس کی بندگی اور عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو اور کسی کو بھی شریک نہ کرے، اور کسی قسم کا شرک نہ کرے، کوئی شرک اللہ کے ساتھ نہ کرے، یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر۔ تو معبود بحقن، جو حقدار اور لائق و عبادت کا، نفع نقصان کا مالک ہو، اسی کے اختیار میں ہو تمام اختیارات، اور لوگ اس کے عذاب سے ڈرتے ہوں، اس کی نافرمانی سے ڈرتے ہوں، اور اس سے نفع کی امیدیں رکھتے ہوں اور کامیابی کی امید رکھتے ہوں، تو وہ الہ ہے، وہ اس کا الہ ہے اور اس کی عبادت کر رہے ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ معنی بیان کیا ہے۔ الرحمن الرحیم، سب پر مہربان، خاص بخشنے والے ہیں، یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، اور یہ رحمت سے ماخوذ ہے۔ رحمت جب انسان کی صفت ہوتی ہے، رقت قلبی کو کہتے ہیں، دل کی نرمی کو، اس کے دل میں رحم دل ہیں یعنی نرم دل ہے، اور جب کوئی شخص رحم دل اور نرم دل ہو دوسرے پر مہربانی کرتا ہے۔ لیکن اللہ جسم اور اعضاء سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے معنی نہیں ہوگا۔ جب رحمان الرحیم اللہ کی صفت ہو تو رحمت کا حقیقی معنی ہوگا تفضل، احسان اور انعام، کہ احسان اور انعام بلا غرض اور بلا عوض، بغیر کسی عوض کے اور بغیر کسی غرض کے تمام مخلوقات پر کرنے والے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر غرض اور بغیر عوض کے تمام مخلوقات پر رحم فرمانے والے ہیں، اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ رحمان میں 7 حروف ہیں اور رحیم میں 6 حروف ہیں، تو رحمان میں حروف زیادہ ہیں، اور عربی زبان کا قید ہے جدر حروف زیادہ اس کا معنی بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اس کا معنی زیادہ ہے، مبالغہ اس میں زیادہ ہے۔ رحمان کا ذکر استواء علی العرش کے ساتھ ہے قرآن میں، الرحمن علی العرش استویٰ، اور عرش پوری مخلوقات پر حاوی ہے، تو اللہ کی حکومت عرش پر ہے تو پوری مخلوقات پر ہے، تو حکومت پوری بادشاہت پوری مخلوقات پر ہے، تو پوری مخلوقات کو رزق دے رہے ہیں، کافر کو بھی، مسلمان کو بھی، جانوروں کو بھی، انسانوں کو بھی، جنات کو بھی، سب کو رزق، سب پر مہربانی کرنے والے ہیں الرحمن۔ اور الرحیم، اس کا تعلق صرف مومنین کے ساتھ ہے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا،
تو بخشش صرف مومنین کی ہوگی. تو ہم نے مانا کیا تھا الرحمن جو سب پر مہربان ہے، رزق سب کو دے رہے ہیں. الرحیم خاص بخشنے والے، آخرت میں صرف مومنین کی بخشش ہوگی. ایک فرق ہو گیا. دوسرا فرق یہ ہے کہ رحمان کا معنی ہر قسم کی نعمت دینے والے، ہر قسم کی نعمتیں دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور رحیم کا معنی ہر مصیبت اور عذاب کو ہٹانے والی ذات یہ اللہ کی ہے. یا تیسرا فرق ہے کہ رحمان دنیاوی نعمتیں دینے والا اور رحیم اخروی نعمتیں دینے والا پہلے معنی کی طرف راجع ہے. یا چوتھا معنی ہے کہ رحمان اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اور رحیم کا معنی اللہ تعالیٰ کی رحمت لازم ہے، اس میں لزوم ہے، ہمیشہ ہی رہتا ہے، منقطع نہیں ہوتا. یا پانچواں فرق ہے کہ رحمان بڑی بڑی نعمتیں دینے والی ذات اللہ کی ہے، رحیم چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی اللہ کی طرف سے وہ رحیم ہے. یا چھٹا معنی رحمان آسمانوں پر رحم، آسمانوں میں رہنے، آسمان والوں پر رحم کرنے والی ذات، رحیم کا معنی زمین والوں پر رحم کرنے والا. یا ساتواں فرق ہے رحمان جس سے سوال کیا جائے تو دیتا ہے، رحیم کا معنی ہے جو بغیر مانگے بھی دیتا ہے. یا آٹھواں معنی یہ ہے، آٹھواں فرق ہے کہ رحمان کا معنی ہے جس کے رحمت کے افراد کثیر ہو، اور رحیم کا معنی جو بار بار انسانوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں.